اب اس پس منظر میں آپ آج کا عنوان دیکھیے، شیطان نے پہلا گناہ کروانے کا جو سوچا وہ کیا تھا؟ بے حیائی، ننگا پن، نکالو کپڑے ان کی، پہلی سازش۔ اور زمین پہ آنے سے پہلے پہلا گناہ جو ہوا وہ کس کا تھا؟ وہ بھی اسی کا تھا، وہ بھی اسی کا تھا۔ بے حیائی کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کا سب سے اہم کاز شیطان چاہتا ہی یہی ہے۔ کائنات کے آنے سے پہلے ہی انسان پر جو خطا کا الزام لگا وہ یہی تھا، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو ستر، جو شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی، اس بدبخت نے کھلوائے۔ تو وہ دنیا میں آ کے ہمارے پیچھے نہیں لگے گا، چھوڑ دے گا، نہیں، یہ بے حیائی کے اس فتنے کو وہ آگے بڑھاتا رہا۔ اس کام کے لیے خصوصی طور پر محنت کی ہے شیطان نے۔ اور ہماری تمہاری عمریں کیا ہیں؟ اس کی عمر تو کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جی رہا ہے۔ ذرا سا بڈھا ہو گیا، کوئی 80 سال کا ہو گیا تو چھوٹے بچوں کو یا نوجوانوں کو کیسے روکتا ہے؟ بیٹھ رہے، سب معلوم، ہمیں نہیں دیکھے سو کہہ رہے ہاں میری عمر کیا معلوم کیا تجھے؟ سب معلوم مجھے، بیٹھ۔ 80 سال کا بڈھا، ہاں یہ 80 سال نہیں کروڑوں سال سے جی رہا ہے اور انسان کو دیکھ رہا ہے۔ کہاں کہاں اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم، ٹویسٹ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں اس کو برائی پہ لے جا سکتے ہیں، اچھے آدمی کو کیسے بدلا سکتے ہیں، نمازی کو کیسے فحش کی طرف لے جا سکتے ہیں، تہجد گزار کو کیسے لے جا سکتے ہیں، آوارہ کو کیسے لے جا سکتے ہیں، اللہ والے کو کیسے لے جا سکتے ہیں، رات دن عبادت میں مصروف کو کیسے لے جا سکتے ہیں، سب اس کو معلوم ہے، اس نے سب کو دیکھا ہے، اتنی لمبی مدت پایا ہے وہ۔ تو چھوڑ دے گا ہمیں؟ نہیں چھوڑا۔ یہ بے حیائی کا فتنہ ہمارے گھر گھر، ہماری نسل، ہمارے بچے بچے، ہمارے خاندان خاندان، ہمارا معاشرہ معاشرہ، ہر ایک کے اندر داخل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمیں حیاداری، اللہ اکبر، کیا کہوں، ہمیں حیاداری چبھنے لگتی ہے۔ ہاں، وہ قوم جس کی حیا کی مثالیں دیتے تھے، وہ قوم جس کے رسول نے حیا کو ایمان کا جز قرار دیا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو حیا کی تلقین کر رہے تھے، یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ حیا ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات چل رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو فرمایا حیا کے لیے کیوں کہتے ہو؟ حیا تو ایمان کا جز ہے، ایمان رہے گا تو حیا رہے گی، ایمان نہ رہے گا تو بے حیائی آئے گی۔ اتنی عام ہے۔ ترمذی کی روایت میں فرمایا پچھلے سب پیغمبروں کا قول، اور میرا بھی یہی ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے، ایک کا قول نہیں، سب پیغمبروں کا قول میرا قول کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے اذا لم تستحی ففعل ما شئت یا فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ کیا الفاظ ہیں، نبوی الفاظ۔ حیا کو پھینکو، پھر ننگا ناچ بھی کرے، بے حیا ہے، کرے گا۔ اچانک اٹھ کے ناچنا شروع کر دے، ہم کیا بولیں گے اس کو؟ بے حیا ہی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، کیوں؟ بے حیا ہے۔ جب بے حیا انسان بن گیا تو بیوی سے نہیں، بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے، ماں سے بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ پاگل ہو چکا ہے، حیا نہیں ہے اس کو۔ فاصنع ما شئت، جو چاہے کر۔ تو اس لیے فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخ ہے۔ ہماری حیا کی مثالیں ایسی ہیں، کائنات کے اندر کوئی ایسا معاشرہ وجود میں آیا ہی نہیں جو یہ حیا دیکھ سکے۔ حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا، بعد نماز عصر، مغرب کے قریب
سمجھ گئی کہ یہ آخری وقت ہے میرا. کہا میں مروں تو عشاء کے اندر اندر مجھے دفنا دینا. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی شخصیت لوگوں کو معلوم ہو, نماز جنازہ میں لوگ شریک ہو, اب تو وقت ہی نہیں دیتی. کہا کہ میں اپنے آپ کو زندگی میں جیسے چھپاتی رہی ویسے ہی میں اپنے جنازے کو بھی چھپانا چاہتی ہوں. مجھے رات ہی رات دفن کر دینا, مجھے کھلا نہ رکھنا. میت حیا کی پاسداری دیکھو, حیا کی پاسداری دیکھو. حضرت فاطمہ کے پاس, فاطمہ بنو, عائشہ بنو. آج کے ایکٹرز نہیں ہیں تمہارے نمونے. حیا جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے امتیازی شان تھی. ہاں, ان کے اخلاق کے بارے میں ترمذی کے اندر, شمائل ترمذی میں یہ حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے. ہاں, ابھی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بچی کس طرح حیادار رہتی ہے. آج کی مثال لے کو بابا, آج کی کون سی بچی بھی حیادار رہتی کہ نہیں, کہ وہ بعد میں بولنا دیکھو. ہاں, لیکن جس موقع پر جب حیا تھی اس وقت کہتے ہیں, حالانکہ رسول مرد لیکن رسول کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایسے حیادار تھے جیسے کنواری لڑکی ہوتی. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حیا کا اتنا بڑا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول ایسے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے لوگوں, ایسے نہیں دیکھتے تھے. کبھی دیکھنا پڑ بھی جائے, مجلس میں بیٹھے ہوں تو نگاہیں نیچے کر کے بیٹھتے تھے, اور کبھی دیکھنا پڑ جائے تو یوں دیکھتے تھے, بس ایسا نہیں دیکھتے تھے پھاڑ کے. یہ حیا تھی, آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے. کیا پاسداری کی, کیا الفاظ لائے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں. وہ حیا جو کہ ہمارے لیے امتیاز خصوصیت تھی, ہم نے چھوڑ دی, پامال ہو گئے. اس حیا کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو گیا. مسلم امت کے اندر ایمان نہ رہا. کہاں کیا ذکر کروں اس میں.